اجازت دی تھی، پھر اس طرح اوپر سے یہ عالی سند ہے۔ اس کے بعد یہاں مسجد امام بخاری کے ذمہ داروں نے بتلایا کہ مسجد امام بخاری کے خود امام آپ حضرات سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کی آفس کے اندر ہم گئے، اس وقت وہ کسی کا نکاح پڑھا رہے تھے۔ نکاح سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ہم کو اندر اپنی پرائیویٹ آفس میں بلایا، بہت بہترین پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے شاندار چائے اور سویٹ کی ضیافت بھی کی، مہمانی بھی کی ہماری، اور ان کا نام بھی شیخ محمود ہے، اور ہمارے قافلے کے اندر بھی مولانا محمود صاحب سکھروی اور بندہ محمود، اس طرح 3 محمود کی ملاقات سے وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کے سامنے ڈابھیل مدرسے کا تعارف رکھا گیا اور بہت خوشی سے انہوں نے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ یہاں آتے ہیں اور میرے ساتھ مل کر کے وہ ایک ساتھ مل کر گروپ میں فوٹو پڑواتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے گروپ فوٹو بھی دکھائے جس میں بڑے بڑے لوگوں کے فوٹو تھے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نے کمال تقویٰ کی بنیاد پر اور شرعی مسئلے کی وجہ سے بتا دیا کہ ہم اس طرح فوٹو اور تصویر کے قائل نہیں ہیں، اور ان کی خدمت میں معذرت پیش کر دی۔ سامنے ایک بڑا میوزیم بنا ہوا ہے، اس میوزیم کے اندر بہت سارے عجیب عجیب قسم کے قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے، مسلمان ملکوں کے بادشاہوں نے مختلف قرآن کے نسخے یہاں امام بخاری کے مزار پر جو ہدیہ بھیجے ہیں، ان سب کے نام کے ساتھ قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ اور سعودی حکومت نے کعبۃ اللہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا بھیجا ہوا ہے، وہ بھی یہاں رکھا ہوا ہے۔ سعودی، بحرین، قطر، دبئی، ملیشیا، انڈونیشیا، کئی ملکوں کے بادشاہوں کے بھیجے ہوئے قرآن مجید کے نسخے ہیں یہاں کے میوزیم میں۔ اس کی بھی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی، اور تاشقند کے اندر چھپا ہوا بخاری شریف کا نسخہ بھی دیکھا۔ ان سب چیزوں کی زیارت سے فارغ ہو کر اب ہم امام بخاری کے مرکز سے باہر نکل رہے ہیں، خرطنگ سے باہر جانے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم سمرقند شہر میں آئے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ کے مزار کے اوپر۔ یہ ان کے مزار کے متصل مسجد ہے اور مدرسہ ہے، اور یہ مسجد کا حوض ہے، قدیم انداز کا، پرانے طرز کا، اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے چنار کے اونچے اونچے درخت ہیں۔ کتنا پیارا، خوبصورت، ٹھنڈا، پرکیف منظر ہے۔ اور یہ حضرت کی خانقاہ کا حصہ ہے، یہ خانقاہ اور یہ پورا مدرسے کا احاطہ ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اسی گنبد کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اور جو ہے یہ ساتھ میں ان کا مدرسہ بھی ہے۔ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہم پہنچ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، اور ان کے یہاں بڑی شان و شوکت رہتی تھی، اور خود بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، بادشاہوں جیسا ٹھاٹھ ماٹ تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کی ملاقات کے لیے جو ہے اللہ کا مقرب بندہ سمجھ کر کے آیا، اور یہاں جب یہ بادشاہی ٹھاٹھ ماٹ دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ آدمی کیسے اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے۔ بس وہیں بیٹھا بیٹھا اس کی آنکھ لگی، خواب میں دیکھا، ملاقات ہوئی۔ اس نے جب یہ کہا تو جب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مقرر، اس کی زبان پر یہ جملہ تھا، نہ مردست آنکھ دنیا دوست دار، کہ جو آدمی دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ مردہ نہیں ہے۔ تو پھر خواب میں خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کہ نہ مردست آنکھ، تم کہو وہ جملہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہا یہ نورانی منظر ہے، لگتا ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ امام المحدثین کے مزار کے اوپر ہم لوگ یہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک، جو ہے اس کا پورا جو گنبد ہے اس کو آپ دیکھیے، وہ آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا جو پورا احاطہ ہے، اس کا یہ مین صدر دروازہ ہے۔ اوپر 2 گنبد آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم دھیرے دھیرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے
کہ اب اس کو ایک تفریح گاہ کے انداز کے اندر بنا دیا گیا ہے. یہاں عورتیں، مرد، جوان سب بڑی مقدار کے اندر آتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں، دکانیں لگی ہوئی ہے. ایک تفریح گاہ کے انداز کے اندر اس کو بنا ہوا ہے. کاش کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انسانیت کو، دنیا کو جو ایک عجیب، انمول، بے مثال تحفہ عطا فرمایا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر کے انسانیت کے اوپر جو احسان فرمایا، تو اس حدیث پاک سے کچھ لوگ استفادہ کرتے، حدیث کو سیکھتے، سمجھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، اس احادیث کے انوار سے اپنی زندگیوں کو منور اور مبارک بناتے. کاش کہ ایسا کچھ ہوتا. اب ہم پہلے دروازے کے اندر داخل ہوئے. یہ دروازے کا گنبد والا حصہ ہے. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں. اب دیکھیے سامنے یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا جو احاطہ ہے، اس کے یہ مختلف حصے آپ دیکھ رہے ہیں. بڑے کشادہ بہترین صحن بنا ہوا ہے، جس میں بڑے اونچے اونچے خوبصورت درخت ہیں اور مختلف گنبد بنے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے یہاں دلی کی جامع مسجد کا کیسا احاطہ ہے صحن کا، اس انداز کا، لیکن بہت خوبصورت پورا احاطہ ہے. اس میں بہترین جو ہے قرآن کی ڈیزائنیں بنی ہوئی ہے، اچھے اچھے درخت ہے، ہریالی ہے. یہ کھرتنگ کا علاقہ ہے. آپ کو جیسے کہ ہمارے حدیث پڑھنے پڑھانے والے حضرات جانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں وہ لفظی بالقرآن مخلوقن والا مسئلہ اٹھا، جس کے نتیجے میں آپ کو بخارا بھی چھوڑنا پڑا. سمرکند والوں نے آنے سے روکا. تاخیر میں کھرتنگ میں اپنی خالہ کے یہاں مقیم ہوئے تھے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا اور یہیں آپ کی مزار مبارک بنی. بس اس جگہ کے اوپر اس وقت ہم الحمدللہ ہے. تھوڑی دیر میں ہم آگے بڑھ کر کے آپ کے آخری آرام گاہ کی بھی آپ کو زیارت کرائیں گے. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری آرام گاہ ہے. یہ بیچ میں آپ قبر دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر ہے. امام المحدثین اس جگہ کے اوپر اطمینان سے آرام کر رہے ہیں. اس کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے. یہیں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. ان کی قبر ہے یہ، اور یہ اس کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے.